اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک سبسکرائب کر دینا، اس سے ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علیان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکسٹرون۔ دوستو، جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اگر ہم ایک پل کے لیے مان بھی لیں کہ پوری کائنات میں ایک دنیا ہی ہے جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے، تو یہ بات ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر صرف زندگی ارتھ پر ہی پائی جاتی ہے تو ان کروڑوں لاکھوں ستاروں کا کیا کام؟ دوستو، یہی کچھ سوال ہے جن کے لیے ہم انسان مسلسل جستجو کر رہے ہیں اور کئی اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ اسپیس میں موجود باقی پلینٹس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ آخرکار ایلین کیسے دکھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی ایک واحد سیارہ تھا جو کہ ارتھ سے اتنا قریب تھا۔ 3,84,000 کلومیٹر دور ارتھ کے گرد چکر لگانے والے مون کی طرف 1968 میں پہلی بار اسپیس ایئر کرافٹ بھیجا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8۔ اس کا مشن یہ تھا کہ اس نے چاند کے گرد ایک چکر لگا کر آنا ہے۔ اپولو 8 میں 3 ایسٹروناٹ بھی موجود تھے جن کو چاند کے قریب پہنچنے میں پورے 68 آورز لگ گئے تھے۔ چاند کے گرد چکر لگاتے ہوئے انہیں کوئی عجیب و غریب چیز تو نہیں دیکھی، لیکن یہ تینوں پہلے آدمی تھے جنہوں نے ارتھ رائز کو دیکھا تھا۔ جس طرح ہم سن سیٹ اور سن رائز دیکھتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، اور اس حسین منظر کی فوٹو پہلی بار اپولو 8 سے لی گئی تھی۔ اس مشن کے ایک سال بعد ہی جولائی 1969 میں ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 11 پہلی بار چاند پر لینڈ ہوا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا آدمی تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ آلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ نے دونوں نے مل کر چاند پر 2 گھنٹہ 15 منٹ کی مون واک کی اور وہاں کی مٹی کے کچھ سیمپل لے کر واپس ارتھ کی طرف رخ کیا۔ کیونکہ چاند پر نہ ہی آکسیجن ہے اور نہ ہی ہوا چلتی ہے، اسی لیے چاند پر ایسٹروناٹس کے جوتوں کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ ناسا کے اس مشن کے دوران کسی بھی ایسٹروناٹ کو کوئی ایلین نظر نہیں آیا، مگر چاند کے گرد جو ایک سیٹلائٹ مسلسل تصویریں کھینچ رہی ہے اس میں کافی کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلینز کے ریسرچر اسکاٹ سی ویرنگ کا ماننا ہے کہ ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی کئی فوٹوز میں ایسے کئی اسپاٹس دیکھے جا چکے ہیں جہاں ایلینز کے انڈر گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔ انہوں نے ناسا کی طرف سے اپلوڈ کی جانے والی فوٹوز میں چاند پر ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ چیز چاند پر دیکھی جانے والی تمام چیزوں سے مختلف ہے اور یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتی۔ اور جب اسکاٹ نے اپنی یہ ریسرچ پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا وہ یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد جب ناسا نے اپنی فوٹوز اپڈیٹ کی تو وہ بلڈنگ نما چیز وہاں سے غائب تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ اگر چاند پر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو یہ بلڈنگ نما چیز چاند سے کیسے غائب ہو گئی؟ یا تو ناسا نے اس اسپاٹ کو ایڈٹ کر کے چھپا دیا ہے، یا تو پھر چاند پر کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بات صرف فوٹوز میں دکھنے والے چند سٹرکچرز کی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کو چاند کی ڈارک سائڈ پر، وہ سائڈ جو ہمیں ارتھ کی طرف سے نظر نہیں آتی، وہاں پر ایک بہت بڑا ایریا ملا ہے جو کہ چاند کے بقایا ایریے سے بہت مختلف ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایریا صرف مختلف ہی لگ رہا تھا، لیکن تحقیق کے بعد جو معلوم پڑا وہ بہت زیادہ حیرت انگیز تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایریا 43,000 اسکوائر کلومیٹر جتنا بڑا ہے اور یہ اس مٹی سے نہیں بنا جو نیل آرمسٹرانگ لایا تھا، بلکہ یہ ایک میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنٹسٹ کا تو ماننا ہے کہ قریب 450 ارب سال پہلے کوئی بہت بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کئی ریسرچر اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر اتنا بڑا میٹیورائٹ چاند سے ٹکراتا تو چاند ابھی تک 2 حصوں میں بکھر جاتا۔ ان کا ماننا ہے کہ میٹل سے بنا یہ چاند کا حصہ انڈر گراؤنڈ ایلین سویلائزیشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے تو ابھی تک 21 روبوٹس ہم مارس پر بھیج چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ زمین سے قریب 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے دوران ہر 2 سال بعد
ایک ایسا دن بھی آتا ہے جب مارس دنیا سے کافی قریب ہو جاتا ہے اور اس دن یہ ڈسٹنس صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹنس بھی کوئی اتنا زیادہ کم نہیں ہے۔ ابھی تک مارس پر جو بھی روبوٹ بھیجے گئے ہیں ان کو وہاں تک پہنچنے میں 7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹ میں سے 17 روبوٹس تو مارس پر لینڈنگ کرنے سے پہلے ہی کریش ہو گئے، جن میں سے صرف 4 روبوٹ ایسے ہیں جو وہاں کامیابی سے لینڈ کر پائے اور ابھی تک مشن پر ہیں۔ ان روبوٹس نے ابھی تک ہمیں مارس کی جتنی بھی تصویریں بھیجی ہیں ان میں ابھی تک بہت سارے سٹرینج آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں۔ ریسرچر اسکاٹ سی ویرنگ کا کہنا ہے کہ انہیں مارس سے ابھی تک ایسی انفارمیشن مل چکی ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا غلط نہیں کہ مارس پر بھی زندگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں مارس کی فوٹوز میں چھوٹے پیرامڈز بھی دکھے ہیں، ایسے پیرامڈز جو کہ ارتھ پر خود ہی ایک مسٹری ہیں۔ ایسے ہی چھوٹے سائز کے پیرامڈز مارس پر بھی دیکھے گئے ہیں۔ مارس پر موجود کیوریوسٹی روور کی روبوٹ کی ایک پکچر میں بہت سارے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک پتھر بہت ہی مختلف ہے جس کی شکل پیرامڈ سے ملتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے خاص طور پر یہ چھوٹا پیرامڈ بنایا ہے، لیکن آخر کس نے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ مارس پر چھوٹے چھوٹے قد کے ایلینز موجود ہیں جنہوں نے چھوٹے پیرامڈ بنائے ہیں۔ کیوریوسٹی روور جس کو بنانے میں ناسا کے $2.5 ارب خرچ ہوئے تھے، اس نے مارس پر لینڈنگ کے بعد ہزاروں فوٹوز بھیجی ہیں۔ زیادہ تر فوٹوز میں تو صرف پتھر اور پہاڑ ہی دیکھے جا سکتے ہیں، مگر ان میں چند فوٹوز ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر لاکھوں سوال کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان فوٹوز میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ ان فوٹوز میں سب سے زیادہ فیمس ہونے والی فوٹوز 1947 میں وائکنگ 1 نامی روبوٹس نے کیپچر کی تھی، جس میں ایک بہت بڑا فیس دیکھا جا سکتا ہے۔ یا تو یہ ایک اتفاق ہے یا پھر اینشنٹ نے جس طرح بڑے بڑے اسٹیچو بنائے تھے اسی طرح ایلینز نے اپنی یادگار کے لیے ایک اسٹیچو بنایا ہو۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ مارس پر موجود ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پر لائٹ پڑنے کی وجہ سے شیڈو بننے کی وجہ سے یہ ایک شکل دکھ رہی ہے۔ 2014 میں کیوریوسٹی روور کی ایک اور فوٹو نے ہلچل مچا دی، جس فوٹو میں صاف صاف ایک ہڈی دکھائی دے رہی ہے۔ ہڈی کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹے ہائٹ کے ایلین کی پرانی ہڈی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گل چکی ہے۔ ناسا کے مطابق یہ کوئی ہڈی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پتھر ہے جس کی شکل تیز ہواؤں کی وجہ سے ہڈی کی طرح ہو گئی ہے۔ چلیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ہڈی نہیں ہے، مگر 2016 میں مارس سے آئی جانے والی فوٹو میں ایک پوری کھوپڑی بھی دیکھی گئی ہے۔ اس فوٹو کے ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ ایلین ریسرچرز کا تو پورا یقین ہے کہ مارس پر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، یا تو یہاں ایلینز کا بسیرا ہے یا کبھی ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ناسا کی ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ مارس پر کسی دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ ابھی اس ایلین کھوپڑی سے معاملہ نکلا ہی نہیں تھا کہ مارس کیوریوسٹی روور کی ایک اور فوٹو نے دھوم مچا دی۔ اس فوٹو میں ایک ایسا پتھر دیکھا گیا جس کی شکل ارتھ پر موجود مچھلی کی طرح تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک ہو بہو مچھلی کی طرح تھی۔ یہ مچھلی جیسا دیکھنے والا پتھر کروڑوں کلومیٹر دور مارس پر کیا کر رہا ہے؟ مارس پر موجود روورز کی مدد سے ملنے والی انفارمیشن نے یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ مارس 3 ارب سال پہلے ارتھ کی طرح ہرا بھرا اور سرسبز ہوا کرتا تھا، اور یہاں بڑے بڑے سمندر ہونے کی بھی نشانیاں مل چکی ہیں، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ سمندر ابھی بھی مارس کی زمین کے نیچے جمے ہوئے ہیں، جس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ 2014 میں مارس روور نے رات کے وقت کی ایک فوٹو کیپچر کی جس کو دیکھ کر مارس پر ایلین کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس فوٹو میں ایک چٹان کے اندر سے لائٹ آتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس فوٹو کے پبلش ہونے کے بعد ایلین ریسرچر کا کہنا ہے کہ یہ مارس پر ایلین ہونے کا منہ بولا ثبوت ہے۔ یہ تو ہم انسان بول رہے ہیں کہ مارس ایک بنجر پلینٹ ہے، اصل حقیقت کیا ہے یہ شاید ہمارے لیے جاننا کافی مشکل ہے۔ مارس پر کئی فوٹوز ایسی بھی کیپچر کی گئی ہیں جن میں اسٹیچوز دیکھے جا چکے ہیں۔ 2018 میں کیپچر ہونے والی اس فوٹو میں پتھر سے بنا اسٹیچو کا فیس دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ 2015 کی ایک فوٹو میں دور پہاڑ پر ایک فیمیل کا اسٹیچو بھی دیکھا گیا۔
एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिक ने अपने यूट्यूब के चैनल पर कहा है कि मार्स के फोटो पर जितनी ज़्यादा रिसर्च हुई जा रही है उतने ही ज़्यादा सबूत मिलते जा रहे हैं। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियंस हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि एक फ़ोटो में उन्होंने मार्स पर एक इंजन पड़ा भी देखा है जिस पर मिट्टी की तह चढ़ने की वजह से वो दूसरे पत्थरों की तरह दिख रहा है। या तो ये एक इंजन ही है या तो ये किसी एलियन की यूएफओ का टूटा हुआ हिस्सा, या सिर्फ ये एक पत्थर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास और आती रहे।